السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بزرگی و برتری مال کے ارض و سما کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اپنی صفات میں بھی وہ یکتا و تنہا ہے اور اپنی ذات میں بھی وہ اکیلا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے، بے حد و بے حساب ان گنت درود و سلام سید ولد آدم سید الرسل امام الانبیاء رحمت کائنات فخر موجودات آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ، جن کو مالک کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات، مجھے اسٹیج کی طرف سے آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے، مناسب تو نہیں تھا، اور ویسے بھی آپ کے سامنے اسٹیج پر میری جماعت کے قائدین، زعماء، علماء کرام اور جماعت کے روح رواں مجاہد انتھک حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، جماعت کے مایہ ناز ابھرتے ہوئے خطیب واعظ خوش الحان مقرر ذیشان حضرت مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کے اس مسلک کی جماعت کے قافلے میں نئے شامل ہونے والے منڈی باولدین سے ہمارے معزز مہمان شاکر صاحب، الطاف الرحمن شاکر صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان علماء کی موجودگی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ لب کشائی کروں، صرف 1-2 منٹ کے لیے میں آپ سے ہم کلام ہو کر اجازت چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے وما ارسلنا من رسول
الا لیطاع باذن اللہ۔ کائنات کے لوگوں، ہم انبیاء کو مبعوث اس لیے کرتے ہیں کہ انبیاء کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کا ادب اور احترام اسی میں ہے کہ پیغمبر، رب کا رسول جو تمہیں بات کہتا ہے اس کو من و عن اسی طرح تسلیم کیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا پیغمبر جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کو مان لو، اس کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو۔ تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ پیغمبر کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والوں کے لیے آسمان کے رب نے جو انعام رکھا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر وہ کون سا ایسا آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کائنات کے امام نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کر لی، میرا کہا مان لیا، میری فرما برداری کر لی، میرے نقش قدم پہ چل گیا، جہاں میں نے اس کو کھڑا کیا وہ کھڑا ہو گیا، جہاں میں نے اس کو بٹھا دیا وہ بیٹھ گیا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس نے کر لیا، سمعنا و اطعنا، اور جس سے میں نے اس کو روکا وہ رک گیا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری ومن عصانی، جس نے میری بات کو چھوڑ دیا، نافرمانی کی، میرا کہا نہ مانا، میرے پیچھے نہ لگا، میری اتباع نہ کی، اس نے میری نافرمانی نہیں کی بلکہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محبت کا دعویٰ ہمارا ہے۔ کہیں ہمارا یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا تو نہیں ہے، خالی تو نہیں ہے؟ ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری نمازیں، ہماری عبادت، ہماری ریاضت کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو پھر ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ اگر ہماری عبادتیں، ریاضتیں، ہمارا چلن، ہماری چال، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے علیحدہ ہے، آپ کے احکام کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ قرآن کی زبان میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کرتے، کہیں ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیا جائے، کہیں ان کو عذاب علیم نہ آ پہنچے۔ اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے
وہی آپ کا سچا محب ہے، متبع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، پیارے بننا چاہتے ہیں، نبی کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی اتباع۔ اس آدمی کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے میں نبی کا محب ہوں، نبی کا تابعدار ہوں، اور پھر مرضی وہ اپنی کرتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے اپنی خواہش کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، پھر کسی کو یہ لائق ہی نہیں ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے ہوتے ہوئے وہ اپنی بات کو منوائے۔ ایک ہے نام کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ کو ماننے والا ہوں۔ امام کائنات کے پاس اپنا فیصلہ لے کے آتا ہے، اور ایک وہ اس کے مقابلے میں جو مسلمان نہیں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرا اور اس کا یہ تنازع ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ انصاف کے پیکر، کیسا انصاف کرنے والا، کائنات کے اندر جس کی مثال نہیں ہے، جس کا کردار ساری ذریت آدم میں سے منفرد ہے، جس کی بات اپنی بات نہیں ہے، جو جب بھی لبوں کو حرکت دیتا ہے، زبان کو جنبش دیتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی زبان اپنی مرضی سے حرکت میں نہیں آئی، جب بھی نبی بولتا ہے آسمان سے وحی آتی ہے، رب کے حکم سے بولتا ہے۔ اور وہ انصاف کا پیکر جس کے سامنے ایک اور قضیہ آتا ہے، اگر بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ چوری کر لے تو وہ قبیلہ اپنی ناک کو بچانے کے لیے سفارشی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے، اسامہ کو، اللہ اکبر، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی حدود میں سفارش کرنے والے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی عورت فاطمہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس نے چوری کی، اس کی سزا کو ختم کر دوں؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس کی جگہ میری محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ وہ انصاف کا پیکر، ان کی عدالت میں قضیہ آیا، ایک نام کا مسلمان اور ایک کافر،
دونوں کے قضیے کو سن کر کعبے کے امام نے فیصلہ دیا جو مسلمان نہیں تھا۔ مجلس برخاست ہوئی، جس کے خلاف فیصلہ ہوا نام کے مسلمان کے، وہ کہنے لگا عمر فاروق کافروں کے حق میں سخت ہیں، میں ان سے فیصلہ کرواؤں گا۔ جو مسلمان نہیں اس کو محمد کریم کے فیصلے پہ اتنا یقین، کہتا ہے چلو عمر کی عدالت میں چلو۔ گئے، دونوں نے اپنا مدعا بیان کیا، اور وہ کافر جو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، اس نے کہا عمر ذرا ایک بات ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے میرے حق میں ہو چکا، تمہارے پیر و مرشد نے، آمنہ کے در یتیم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ عمر فاروق نے سنا رضی اللہ عنہ، اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس کلمہ گو نام کے مسلمان کی گردن پہ تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دی، اور کہا کہ ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ، جو محمد کریم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ عمر نے کیا۔ جبریل آسمان سے آیا، رب کا قرآن بن کے، فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں فیصل تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی شان مصطفیٰ ہے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، کلمہ نبی کا پڑھیں، بیعت کسی اور کی کریں، کلمہ نبی کا پڑھیں، فتویٰ کسی اور کا مانیں، کلمہ نبی کا پڑھیں، ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، کیسی ایمانداری ہے، کیسا نبی کے ساتھ تعلق ہے، کیسا نبی کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا احترام، نبی کا ادب، نبی کا شان، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارا کردار بھی نبی جیسا ہونا چاہیے، ہمارا قول و کردار نبی جیسا، آپ کے صحابہ جیسا۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کائنات کا صحابی ہو اور اس نے کبھی غلط بات کہی ہو، جھوٹ بولا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا اپنے نبی کے ساتھ احترام کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا رشتہ، کہ اگر ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی، کائنات کے امام منبر پہ کھڑے ہو کے آواز دے دیں کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، اگر نبی کا ماننے والا مسجد کے دروازے میں جوتوں کے پاس ہے تو وہیں بیٹھ جاتا ہے۔
رسول کائنات کو کہنا پڑتا کہ میرے بھائی میں نے تجھے نہیں کہا، یہ جو خطبے کے دوران گردنوں کو پھلانگ رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے اطاعت، فرما برداری۔ اللہ کرے اللہ ہم کو بھی اپنے نبی کا سچا اور پکا فرما بردار بنائے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع دار بن جائیں۔ ہمارا کردار گھر سے لے کر قبر تک کا جو ماحول ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو ان کو پردے کا اہتمام یہ سمجھ کر کرنا چاہیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اپنی منمانی نہیں ہے۔ لباس ہے تو ایسا لباس جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہننے کا حکم دیا ہے۔ ہماری شکل و صورت جو ہے وہ اس طرح کی جس طرح کے محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی، ہماری حجامت اس طرح کی جس طرح کے محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری حجامتیں یہودیوں کی طرح ہوں، ہمارے چہرے یہودیوں کی طرح ہوں، ہم دعویٰ کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے۔ آج ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مال کے کائنات ہمیں پکا سچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، تابع دار، اطاعت گزار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔